شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اچھا کیا کھانا ہے میری جان نے؟ کیفی آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ہم سفر آنا دل سے پوچھ رہا تھا۔ آنا کچھ ناراض سے تھے۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کیفی مسکرایا۔ سچ میں چھوڑ دوں اکیلا؟ آنا خاموش رہی۔ کیفی نے آنا کی طرف دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دوں اکیلا آپ کو؟ آنا نظر جھکائے اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں پکڑے مسل رہی تھی۔ کیفی کمرے سے باہر جانے لگا۔ آنائے دل نے کیفی کو جاتے ہوئے دیکھا تو دل میں باتیں کرنے لگی۔ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خوش رکھوں گا، کبھی رونے نہیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ابھی شادی کو 6 مہینے ہی گزرے ہیں کہ میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ غصے سے اٹھی، کچن میں چلی گئی۔ ساس نے آواز دی، او آنا! آنا چولہے کے پاس کھڑی اونچی آواز میں بولی، جی خالہ، کوئی کام ہے کیا؟ ساس نے آواز دی، میری بات سن یہاں آ کر۔ آنا پاس گئی۔ جی خالہ۔ ساس کہنے لگی، یوں کر میرے لیے کھیر بنا دے، اور ہاں میٹھا ذرا کم رکھنا، اچھی طرح پکانا۔ کھیر سے پہلے میرے لیے 1 کپ چائے بنا دے۔ آنا سر جھکائے، ٹھیک ہے خالہ۔ کچن میں چلی گئی۔ مجھے تو جیسے مشین سمجھ رکھا ہے نا، آنا یہ بنا دو، آنا وہ بنا دو۔ ابھی دیور آ جائے گا، وہ فرمائش کرے گا، پھر سسر کی فرمائش، اور بعد میں سب مجھے باتیں سنائیں گے۔ آنا نے کھانا بنایا، سب کو کھانا دیا۔ کیفی بھی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ کیفی نے آواز دی، آنا پانی دینا۔ آنا نے خاموشی سے پانی کا گلاس سامنے رکھا اور پاس کھڑی ہو گئی۔ کیفی شرارت کرتے ہوئے بولا، آنا کھانا بنانا سیکھ لو، تم کو کھانا بھی بنانا نہیں آتا؟ آنا نے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو غصہ کرنے لگی، تم کو شرم نہیں آئی سامنے سے کھانا اٹھاتے ہوئے؟ کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ کیفی اور آنا میں تو محبت کی لڑائی تھی وہ، لیکن ساس نے بہت باتیں سنائی آنا کو۔ آنا خاموش تھی، غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی ہنسنے لگا، امی میں تو مذاق کر رہا تھا آنا سے، آپ نے اس بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا۔ ماں غصے سے بولی، یہ تماشے اس گھر میں نہیں چلیں گے، اور خبردار اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ آنا کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کیفی پاس آ کر بیٹھا۔ آنا، میری آنائے دل، کیا ہوا؟ آنا کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ کیفی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، ارے مذاق کر رہا تھا، تم کو پتا تو ہے میری عادت کا، میں مذاق کرتا ہوں۔ تم ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے، جب ناراض ہوتی ہو نا تو یوں لگتا ہے یہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ تم میرا عشق ہو، میری طرف دیکھو آنا۔ آنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ آنا اے دل، تمہاری ناراضگی میری جان نکال لیتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سارا دن بہت کام کرتے ہو، اکیلی پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ تم گول گپے مانگ رہی تھی نا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چلو اٹھو، میرے آنے تک خود کو سنوار لو، دیکھو تو صحیح کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ آنا نے کیفی کی آنکھوں میں دیکھا، کیفی مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ مجھے اگنور نہ کیا کریں، مجھے وقت دیا کریں، میں ہر کانٹوں سے گزر جاؤں گی۔ اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوا تو۔ کیفی مسکرایا، میرا ہاتھ ہمیشہ میری جان تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 20 منٹ میں آتا ہوں۔ کیفی گول گپے لے کر آیا، کچن میں گیا، گول گپے پلیٹ میں ڈال رہا تھا کہ ماں کچن میں آئی۔
कैफी, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुम लोगों ने? क्या घर में खाना नहीं बना हुआ जो उस चुड़ैल के लिए ये गन लेकर आए हो? कैफी बोला, अम्मी वो कौन सा कुछ मांगती है, अगर बेचारी का दिल कर रहा था खाने का, ले आया तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? माँ गुस्से से बोली, उसका ज्यादा दिल करता है चस्के लगाने का। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे, फरमाइशें ही खत्म नहीं होती कमबख्त की। माँ ने गुस्से से हाथ मारा, सब कुछ नीचे गिरा दिया। आज के बाद इस घर में ये सब तमाशे ना हो। जो घर में पका हुआ है बस वही खाएंगे सब। कैफी माँ के सामने बेबस हो गया। वो क्या कहता माँ को? आना कमरे में बैठी इंतजार कर रही थी। इतने में कैफी कमरे में आया। आना ने देखा, चेहरा उतरा हुआ सा था। कैफी, क्या हुआ आपको? कैफी प्यार से बोला, आना मेरे पास आओ। आना के पास बैठा, आना को सीने से लगाया। आना सीने पे सर रखे, कैफी आप तो गोलगप्पे लाने गए थे ना? कैफी समझाने लगा, आना मेरे अम्मी अब्बू ज़रा पुराने ख्यालात के हैं। वो अगर कभी कुछ सख्त अल्फाज कह जाएं तो दरगुजर कर जाना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू को समझाऊंगा, वो अपनी तलखियाँ कम कर लेंगे। आना आहिस्ता से बोली, कैफी मेरी जान, आपकी मोहब्बत मेरे लिए कभी कम ना हो। बस आप अपनी मोहब्बत का साया मुझ पे रखना। कितना भी मुश्किल सफ़र हो मैं तय कर लूँगी। कैफी ने माथे पे बोसा किया, आना तुम रूह हो ना मेरी, मैं तो अपनी आना की सांस में सांस लूँगा। आना मेरी जान, तुमको भूख लगी है ना? मैं खाना लेकर आता हूँ। आना ने मना कर दिया, कैफी आप ना जाएं, मैं खुद जाती हूँ। अम्मी देखेंगी तो फिर गुस्सा करेंगी। आना कमरे से बाहर गई, किचन की तरफ जा रही थी कि सुसर ने आवाज़ दी, आना इधर आओ। आना पास गई। जी अंकल। सुसर ने कहा, मेरी टांगें दबा दो। आना हैरान थी, अंकल मैं खाना खाने लगी हूँ, कैफी को भेजती हूँ, वो आपकी टांगें दबा देते हैं। सुसर ने कहा, तुम ही दबा दो, तुम्हारे हाथ टूटे हैं क्या? आना खामोश हो गई। लेकिन अंकल, आना पास बैठ गई, टांगें दबाने लगी। 1 घंटा गुजर गया दबाते हुए। इधर कैफी सारे दिन का थका हारा था, वो सो गया। रात के 11 बज गए। आना ने कहा, अंकल मैं अब सो जाऊं जाकर? लेकिन सुसर ने कहा, मेरा सर भी दबा दो। आना बोली, अंकल अब मैं खुद थक गई हूँ। इतना कहकर आना चली गई। बिना कुछ खाए कमरे में चली गई। कैफी सो चुका था, पास लेट गई जाकर। कैफी ऑफिस के लिए रेडी हुआ, जाने लगा तो सुसर ने आना को आवाज़ दी, इधर आओ, मेरा सर दबाओ आकर। आना गुस्से से बोली, कैफी जाएं, अंकल का सर दबाएं जाकर। कैफी मुस्कुराकर बोला, हाँ मैं दबा देता हूँ। कैफी जब बाप के पास गया तो बाप ने कहा, मैंने बहू को कहा है तुम जाओ काम पे। कैफी प्यार से बोला, अब्बा आपका सर दबाकर चला जाता हूँ। बाप गालियां देने लगा, तुम बीवी के गुलाम ना बनो, वो कोई दूसरी दुनिया से आई, उसे भेजो, वो ही दबाएगी मेरा सर। कैफी हैरानगी में बोला, अब्बा सुबह सुबह ये सब क्या है? आना भी सामने खड़ी थी, सास भी। सुसर ने बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की आना के लिए। एक एक लफ्ज दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहा था। आना को पहली बार कोई मर्द
یوں اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ کیفی نے سمجھانا چاہا، ابا آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ساس بھی بول اٹھی، باپ کی عمر کا ہے بڈھا، اگر سر دبا دیتی تو کیا جاتا اس کا، لیکن وہ اپنے غرور میں رہتی ہے، ہم کو تو اپنا مانتی ہی نہیں، باپ سمجھ کر سر دبا دیتی۔ کیفی بولا، امی وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ دبا دیں ابا کا سر، میں دبا دیتا ہوں، آنا ہی کیوں۔ بہت جھگڑا ہوا۔ آنا پڑھی لکھی لڑکی تھی، خاموش رہی۔ کیفی آفس چلا گیا۔ سسر نے بہت بے عزت کیا آنا کو، ساس بھی گالیاں دیتی رہی، ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے، چڑیل کہیں کی، منحوس۔ آنا خاموش رہی۔ رات کو کیفی گھر آیا۔ کیفی کو بتانے لگی، آپ کے امی ابو نے مجھے سارا دن بہت ذلیل کیا، اتنی گندی گالیاں دی ہیں، کیفی میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ امی ابو سے بات کریں۔ کیفی بس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیفی نے پیار سے سمجھایا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو ابو کو دبا دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ آنا کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پہ رکھا، میری خاطر، میرے لیے، ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں نا، تم ابو کو دبا دیا کرو۔ آنا نے مسکرا کر کہا، آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی ہر بات پہ سجدہ کروں گی، آپ کی خوشی ہی تو میری مسکراہٹ ہے، جیسا آپ کہیں۔ لیکن ابو گندی گالیاں دیتے ہیں نا تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ کیفی پیار سے بولا، سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے لگا۔ آنا ماں بننے والی تھی۔ اب ساس نے ورد کرنا شروع کر دیا، بیٹا ہی چاہیے، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے تم نے۔ آنا کو ساس کے یہ الفاظ سن کر بہت عجیب لگتا تھا۔ آنا نے کیفی سے کہا، امی ایسا کیوں کہتی ہیں، بیٹا ہی چاہیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بھلا، یہ تو اللہ کی رضا ہے نا۔ ساس سسر پاس بیٹھے تھے۔ آنا نے کیفی سے کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک بہتر کرو، مجھے آپ کچھ فروٹ لا کر دو اور دودھ بھی لا کر دیا کرو۔ ساس نے سنا تو غصے سے بولی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں فروٹ اور دودھ کے، اور خبردار تو کچھ لے کر آیا اس کے لیے تو پیسے جمع کر، تیرے چھوٹے بھائی کو دبئی بھیجنا ہے، بھائی کی فکر کر، یہ مر نہیں جائے گی فروٹ نہیں کھائے گی تو۔ آنا کی حالت نازک تھی، لیکن ساس سسر نہ جانے کیوں زہر اگلتے تھے اس کے خلاف۔ وہ تو بیچاری رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر جتنا کر سکتے تھے آنا کو بے عزت کرتے، تکلیف دیتے۔ شوہر سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ بارش کا موسم تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ آنا آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے آنسو بہتے ہوئے بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ میں گم تھی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے اتنی اذیت دی جاتی ہے، ساس سسر اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں تو تہجد گزار لڑکی، مجھے اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، میری پاکیزگی پہ الفاظ داغے جاتے ہیں، اور کیفی خاموش رہتا ہے۔ کیفی نے آواز دی، آنا کہاں ہو میری جان؟ آنا نے آنسو صاف کیا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ کیفی پاس آیا، اداس ہو میری جان؟ آنا بارش کے گرتے ہوئے قطروں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیفی نے ہاتھ تھاما، نہ ہوا کرو اداس میری جان، میں جانتا ہوں امی ابو غلط کرتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے کیا کہوں؟ آنا خاموش رہی۔ کیفی نے ماتھے پہ بوسہ کیا، آنا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے سب کچھ برداشت کرتی ہو،
میری وجہ سے سب تلخیاں سہتی ہو۔ میری جان، یہ مشکل وقت ہے۔ امی ابو ایک دن تم کو اپنا ہی کہیں گے۔ تم ایسا کرنا، امی ابو کی خدمت کیا کرو، وہ جیسا کہیں کر لیا کرو۔ ہم دونوں سکون چاہتے ہیں، ہم دونوں کو قربانی دینا ہوگی۔ آنا روتے ہوئے کیفی کے سینے سے لگ گئی۔ کیفی، امی ابو مجھے نہ جانے کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، آنا نے سب کے لیے کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، پھر ساس کے پاس گئی۔ امی، آپ کو اچھا نہیں نہ لگتا کیفی مجھے الگ میں خرچہ دے؟ تو امی، جیسے آپ کہیں گی ویسا ہی کیا کروں گی۔ ساس حیران تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ آج سے آپ میری خالہ نہیں، امی ہیں۔ ساس حیران تھی، دل میں سوچنے لگی یہ ضرور اس کی کوئی چال لگ رہی ہے۔ امی، آپ کے بالوں میں کلر لگا دوں؟ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا مہندی لگا دوں؟ ساس نے جھوٹی مسکراہٹ سے کہا، نہیں نہیں بیٹی، رہنے دو۔ پھر سسر کے پاس گئی۔ ابو، آپ بتائیں آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں آج؟ آپ بھنڈی شوق سے کھاتے ہیں نا، وہ بنا دوں؟ سسر بھی حیران تھا، گرمی کا موسم تھا۔ آنا نے ہر ممکن کوشش کی ساس سسر کا دل جیتنے کی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو آنا نے کہا، امی مجھے بہت گرمی لگتی ہے، ایک ایئر کولر ہی لگوا دیں میرے کمرے میں۔ ساس نے آنا کی طرف دیکھا، فضول پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تم کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ آنا کا دل تو جیسے چھلنی ہو گیا، چلا کر بولی، امی آپ لوگ کیسے پتھر دل انسان ہیں؟ آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیے ہیں، لیکن آپ نے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ میں نے صرف ایئر کولر کا کہا ہے، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا۔ آخر کتنا برداشت کروں؟ سسر پاس بیٹھا تھا، یہ سن کر گالیاں دینے لگا، تم ہو ہی بے غیرت عورت، اپنے مطلب کی ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ ہی نہیں۔ میں نے تو بہت کہا تھا یہ رشتہ نہ کرو، لیکن یہ بوڑھی نہیں سنتی میری بات۔ آنا بہت پریشان تھی، وہ خودکشی کر لینا چاہتی تھی۔ رات کو کیفی آیا، امی ابو نے کہا، پانی بعد میں پینا، پہلے بیوی کو گھر سے نکالو۔ کیفی حیران تھا، امی ہوا کیا ہے؟ باپ بولا، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اس گھر میں یہ رہے گی یا ہم رہیں گے؟ کیفی بھی تنگ آ چکا تھا۔ کیفی نے آنا کو بازو سے پکڑا، غصے سے بولا، آنا جا اپنے امی ابو کے گھر، چلی جا۔ آنا نے کیفی کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیفی غصے سے بولا، میں خود چھوڑ کر آتا ہوں تم کو۔ آنا نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس رات بہت جھگڑا ہوا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آنا کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا کیفی۔ آنا خاموش تھی۔ کیا کروں میرے اللہ، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کس گناہ کی سزا پا رہی ہوں؟ کیفی گھر چلا گیا۔ اب امی ابو کو سکون تھا، گھر میں بالکل سکون تھا۔ ادھر آنا پریشان تھی، بچے کی پیدائش بھی نزدیک تھی۔ کیفی نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، کیفی نے کوئی رابطہ نہ کیا آنا سے۔ آنا نے نہ جانے کتنے میسیجز کیے، کالز کی، لیکن کیفی کا کوئی رپلائی نہ آ رہا تھا۔ آنا کا دل پھٹنے لگا۔ کیفی، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا فون اٹھا لو، مجھ سے ایک بار بات کر لو۔ کیفی کو میسج کیا، کیفی آپ تو میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے، اب تو 20 دن گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ کیفی، مجھے آپ کی آواز سننی ہے،
بھوکی پیاسی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیفی مجھے چھوڑ نہ دینا، میں مر جاؤں گی، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ جیسا کہو گے کروں گی، میں آپ کے امی ابو کے سامنے سر جھکا لوں گی، مجھے لے جاؤ آ کر۔ آنائے دل کے بھائی بہنوں، ماں باپ سب نے کہا کیفی سے رابطہ ختم کر دو، اس کو پرواہ نہیں تو تم کو بھی اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنا روتے ہوئے بولی، ابو کیفی میری کل کائنات ہے، میں کیفی کے بنا مر جاؤں گی۔ کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، چیخ چیخ کر روتے ہوئے میسج کرنے لگی، کیفی اتنی بے رخی مجھ سے، میری جان اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے، دیکھو نا آپ کی آنائے دل تڑپ رہی آپ کے لیے، میری حالت دیکھ لو آ کر، مر جاؤں گی میں۔ کیفی کا میسج آیا، تم میرے لیے مر چکی ہو، نہ تم میری ہو نہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اب مجھے میسج یا کال نہ کرنا۔ آنا نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ کیفی اتنی نفرت، میں نے کیا گناہ کیا ہے، اتنا زہر میرے لیے؟ کیفی میرے میسج سن لو، میں آپ کی ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ کے ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی نا میں، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ کیفی آپ نے چھوڑا نا تو دیکھنا میں قبر میں جا کر سو جاؤں گی، پھر بلاتے رہنا مجھے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پاگل، میں تو تمہارے ساتھ بہت جینا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تم نے مجھ پہ یہ کیا الزام لگا دیے؟ کیفی آ جانا میری جان، اپنی آنا کو لے جا کر۔ کیفی نے میسج کیا، میرے ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی۔ آنائے دل پیار سے بولی، میں پاؤں چوم لوں گی امی ابو کے، بس مجھے لے جاؤ آ کر۔ کیفی میں خود آ جاتی ہوں، چلا کر بولی، امی کیفی کہہ رہا ہے امی ابو سے معافی مانگ لو تو آ جاؤ واپس، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ باپ بولا ہم کو یوں بے عزت نہ کرواؤ، وہ لینے آئے تو تم جاؤ گے، ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہاں اگر مرضی سے گئی تو ہم تمہارے لیے مر گئے۔ آنا کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آنا کی آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ بے حال سی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آنا ہر سانس کے ساتھ بے ہوشی میں کیفی کو آواز دے رہی تھی، میں معافی مانگ لوں گی، کچھ نہیں بھولوں گی، کیفی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں نہیں کھونا چاہتی تم کو، کیفی اب جاؤ، تمہاری آنا تھک گئی ہے، کیفی مر جاؤں گی میں۔ آنا کی بہن نے کیفی کو میسج کیا، بھائی آنا آپی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی ہے، آخری بار آنا آپی کو دیکھ لو آ کر، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آنا آپی نہیں بچے گی۔ کیفی امی ابو کے پاس بیٹھا تھا، چیخ کر بولا، آپ خوش ہو جائیں، میں آنا کی لاش لینے جا رہا ہوں، اور اگر میری آنا کو کچھ ہوا نا تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ لوگوں کی نفرت نے آنا کو پاگل بنا دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ امی، آپ نے اسے اتنا درد دیا، وہ سہتے سہتے ٹوٹ گئی، اور ابو اس کو اتنا غلط بولتے تھے، میں خاموش رہتا تھا، میں رشتے کا بھرم رکھتے رکھتے تھک گیا،
وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ابو، جیسے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ امی، آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا اس بیچاری کے ساتھ؟ امی ابو، یہ گھر، یہ خوشیاں آپ کو سلامت ہوں۔ آج سے میں آپ کے لیے مر گیا، آپ میرے لیے۔ میں تھک گیا ہوں اس بے گناہ کو سزا دیتے دیتے۔ وہ موت سے جنگ لڑ رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گا۔ روتے ہوئے ہسپتال کی جانب چل دیا۔ آنائے دل بے ہوش تھی۔ ڈاکٹرز نے امید چھوڑ دی۔ ہارٹ بیٹ بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ کیفی دوڑتا ہوا ہسپتال میں داخل ہوا۔ آنا، میری آنا کہاں ہے؟ ہائے، محبت نے پکارا تھا۔ محبت کی آواز تو زندگی عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹرز نے روکنے کی کوشش کی، لیکن کیفی نے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے میری آنا کے پاس جانے دے۔ وہ دنیا سے بے خبر موت کے بہت قریب تھی۔ کیفی پاس گیا۔ جیسے ہی کیفی نے آنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بے ہوشی میں ہی آنکھ سے آنسو موتی بن کر بہنے لگے۔ ہائے، موت کی آغوش میں بھی اس نے اپنی محبت کی گرمی کو محسوس کر لیا تھا۔ بے ہوشی میں بھی کیفی کا ہاتھ تھامنا اسے شفا بخش رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی۔ آپریشن ہوا۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ آنائے دل بے ہوش تھے۔ کیفی بیٹے کو سینے سے لگائے دعا مانگ رہا تھا۔ اللہ پاک، میری آنا کو سلامت رکھنا۔ کچھ گھنٹے گزرے۔ آنا کے ہونٹ ہلے۔ آواز آئی، کیفی۔ کیفی پاس بیٹھا تھا۔ ماتھے پہ بوسہ کیا۔ میری آنا، تم نے مجھے آواز دی؟ دیکھو، تمہارا کیفی تمہارے سامنے ہے۔ یہ دیکھو، میں تمہارے پاس ہوں۔ آنا نے آنکھ کھولی۔ سامنے کیفی تھا۔ آنا نے کیفی کو دیکھا، باہیں پھیلا لی، آنکھ سے اشارہ کیا، سینے لگا لو۔ کیفی نے آنا کو سینے سے لگا لیا۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو۔ آنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دور نہ جانا مجھ سے۔ کیفی نے آنا کے آنسو پہ بوسہ کیا۔ پاگل، سب درد بھول جاؤ اب۔ میں اب حق اور سچ کا ساتھ دوں گا۔ چھوڑ آیا ہوں نفرت اور ماں باپ کو۔ ان کو نفرت کی دنیا مبارک ہو۔ اب میں اپنی آنا کے ساتھ سانس میں سانس لوں گا۔ بیٹا رونے لگا۔ کیفی نے بیٹا آنا کی گود میں رکھا۔ آنا چومنے لگی۔ ہمارا بیٹا۔ کیفی مسکرا کر بولا، آنا، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب ہم گھر چلیں۔ اتنے میں ساس سسر بھی آ گئے۔ سر جھکائے کیفی آنا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امی ابو، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماں پیار سے بولی۔ بیٹا، ہم غلط تھے۔ ہم اپنی نفرت میں رشتوں کو نبھانا بھول گئے تھے۔ آنا آج سے ہماری بیٹی ہے۔ ساس سسر آگے بڑھے۔ آنا کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ آنا جیسے پھر سے جینے لگی ہو۔ گھر چلے گئے۔ آنا کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ آنا بولی، گول گپے لا دو نا کیفی۔ کیفی نے باہر دیکھا، بارش بہت تیز تھی۔ پاگل، بارش ہے، بہت تیز ہے۔ آنا مسکرائی، لا دو نا کنجوس۔ کیفی بولا، ٹھیک ہے، پھر 1000 روپے دو۔ آنائے دل منہ بنا کر بولی، کتنے کنجوس ہیں آپ۔ اتنے میں ساس آئی۔ کیا ہوا میرے بچوں؟ آنا بولی، امی ان کو کہہ رہی ہوں گول گپے لا دو۔ ساس مسکرائی، ہائے صدقے، جا بچہ لا دے میری بیٹی کو۔
सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफी अपने हाथ से आना को गोलगप्पे खिला रहा था। जिंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है ना। मैं हर मर्द को कहती हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे, आपके साथ आपके घर आई है, कहीं उस पे जुल्म के पहाड़ ना गिरा देना। हर औरत को इतना कहूँगी, सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, उनका एहतराम करें। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो दे दें। शौहर का हाथ थामे रखें, तल्ख लहजे सब्र से सुन लिया करें। और हर मर्द अपनी बीवी के हुकूक ज़रूर अदा करें। माँ बाप की सुन लिया करें, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज़ करें तो हक के लिए आवाज़ उठाया करें। किसी की बेटी बहन को जिंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी कयामत गुजरेगी आपकी दुनिया हिला कर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।